میں نے آپ کے جواب میں سے ایک بات اخذ کی تھی کہ یقیناً انسان صابر رہے، یقیناً انسان صبر کرے اور اللہ سے جڑا رہے۔ تو آپ کے اس جواب کے ساتھ میں علامہ صاحب کی جانب اب ایک سوال میرا ہے کہ جب انسان کو جھٹلا دیا جائے، اس کی تکذیب کی جائے اور وہ نبی ہو تو کیا معاملہ؟ اور ایسے میں حضرت ادریس علیہ السلام کا معاملہ، جبکہ دنیا اپنی ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ وقت ارلی ہیومن ہسٹری کا ہے، یہ ابتدا کا دور ہے اور یہ ہیومن ریس ابھی چل رہی ہے، بن رہی ہے۔ اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ نبی کی ہر بات کے اندر اور ان کے ہر عمل کے اندر صرف ان کے دور تک کے لیے ایک تعلیم محدود نہیں ہوتی، بلکہ ان کے بعد جو فالوورز آئیں گے انہوں نے انہی اوصاف کو اختیار کرنا ہے۔ یقیناً یعنی ادریس علیہ السلام نے جب اپنا کام کر کے جانا ہے، ظاہری وصال ہونا ہے، تو پھر آپ کے فالوورز نے بھی اسی نقش قدم پر سلسلہ آگے بڑھانا ہے نا۔ تو اسی لیے آپ کی ذات سے ان کو ہر ایک ایسا لیسن ملنا ہے جس سے ان کو پاور ملے گی مزید تحریک کو اور دین کی دعوت کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پیشنس اور صبر۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ کی طرف سے ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ کیفیت، غم کی کیفیت بھی آتی ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے پچھلے نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ ان پر کیا کیا بیتی ہے، اور ان کا جب عالم یہ تھا کہ انہوں نے اتنا صبر کیا تو پھر آپ کو بھی صبر کرنا ہے۔ تو یہ پیشنس ایک ایسی پاور ہے کہ جو زندگی میں جب بھی کوئی مخالف سمت میں ہوا چلتی ہے تو اگر آپ پیشنس اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں دین کی دعوت میں تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ رحمانی کام ہے اور پھر دوسری طرف سے شیطانی کام بھی چل رہا ہوتا ہے، تو شیطان اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ رحمانی دعوت کو روکے، اس کے راستے میں کھڑا ہو۔ تو جب وہ شخص جو دعوت لے کر اٹھا ہے اگر اس میں صبر کی کوالٹی نہ ہو تو پھر دعوت کامیاب کیسے ہو؟ ارلی سویلائزیشن جو ہے یہ اس دور میں بھی یہ تکذیب کا معاملہ کیا جاری تھا؟ مطلب ابھی تو لوگ چل رہے تھے، ایک زندگی کا آغاز تھا، اس دور میں بھی لوگوں نے کیا تکذیب کرنا کیسے ایک دم سے؟ ڈاکٹر صاحب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ شیس علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ وقت تک تو معاملہ توحید کا رہا، لیکن اس کے بعد پھر شیطانی وساوس کی وجہ سے پھر یہ شرک کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب قوم کو اپنی دعوت دی تو وہ شرک سے ہی ان کو دور کیا، توحید کی دعوت کی، تو پتہ چلا کہ واقعی یہ چیز ایگزسٹ کرتی تھی اور آپ نے اس کے خلاف بات کی۔ اور دنیا کے اندر، انسانی زندگی کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی ظلم ہے نا تو وہ ہے ہی شرک۔ یعنی اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ ظلم کی تعریف ہے وَدْعُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ہے کہ جو چیز کی جو جگہ نہیں ہے وہاں اس کو رکھ دینا۔ تو ایک اللہ رب العزت جب اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اس کو خدا مانا جائے، اس کو رب مانا جائے، اس کی جگہ کسی اور کی دی جائے، اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ظلم شروع ہوا اور اسی کے خلاف آپ نے دعوت توحید کا کام کیا اور اس میں صبر بھی کیا آپ نے اور صدق کے ساتھ بھی چلتے رہے۔ یعنی ان الشرک لظلم عظیم، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جب بھی آپ شریک کریں گے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اپنے انبیاء کو بھیج کر کے مخلوق خدا پر، اپنی اس مخلوق پر اس نے احسان فرمایا، اپنے اس مخلوق پر اپنی محبت فرمائی کہ ہمیں ایک راہ ہدایت دیتا رہا۔ اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے ایک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔